السلام علیکم خواتین و حضرات. ہم یہاں پر بہت دنوں سے مرزا غالب کے کلام کی تشریح کرتے ہیں، تو یہ بہت قدرتی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو مرزا غالب کی زندگی کے حالات جاننے میں دلچسپی پیدا ہوئی. چنانچہ ہم نے یہ طے کیا کہ ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کی زندگی کے بارے میں ایک مختصر سا جائزہ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں. اس سے غالب کے چاہنے والوں کی تو تسلی ہوگی ہی، اردو ادب کے طالب علم بھی اس سے کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور انہیں مرزا غالب کی زندگی کے بارے میں کافی ساری معلومات حاصل ہو سکتی ہیں. مرزا غالب 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے. وہ ترکی نسل سے تھے. ان کے دادا سلطان زادہ رستم خان ان کی پیدائش سے 50-60 سال پہلے سمرقند چھوڑ کر ہندوستان آ گئے تھے. غالب کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ خان تھا. وہ پہلے لکھنؤ اور اس کے بعد کافی مدت تک حیدرآباد دکن میں ملازم رہے. لیکن غالب کی تربیت اور ان کے بچپن کا زمانہ ان کے نانا خواجہ غلام حسین کے گھر گزرا. غالب ابھی 5 سال کے تھے کہ مرزا عبداللہ بیگ کا انتقال ہو گیا، یعنی ان کے والد کا. باپ کی وفات کے بعد غالب کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی، لیکن قدرت نے انہیں اس کا زیادہ موقع نہیں دیا اور 4-5 برس کے بعد وہ بھی دنیا سے چلے گئے. ان کی وفات کے بعد غالب اپنے نانا کے پاس آ گئے، جن کا خاندان آگرہ کے بہت امیر گھرانوں میں سے تھا. مرزا غالب کی پرورش بڑے لاڈ اور پیار سے کی گئی اور ہر ممکن عیش اور آرام اور آزادی انہیں یہاں حاصل ہوئی. لیکن لاڈ پیار کے ساتھ ساتھ ان کے نانا نے ان کی تعلیم کا بھی بہت خیال رکھا اور غالب نے آگرہ کے قابل ترین استادوں سے تعلیم حاصل کی. ان کے ایک استاد کا نام تھا نذیر اکبر آبادی، جو خود بہت مشہور شاعر گزرے ہیں اور اردو شاعری میں ایک خاص رنگ کے استاد بھی مانے جاتے ہیں. غالب کو فارسی زبان سے بہت دلچسپی تھی. ان کے ایک استاد مولوی محمد معظم آگرے کے سب سے مشہور عالم تھے. غالب میں فارسی زبان اور ادب کا شوق انہی نے پیدا کیا. فارسی زبان پر قدرت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ مرزا غالب نے صرف 11 سال کی عمر میں فارسی میں شاعری شروع کر دی تھی اور وہ فارسی کے شاعروں کا کلام پڑھنے اور سمجھنے لگے تھے. یہ درست طور سے معلوم نہیں ہوتا کہ مرزا غالب دلی کب آئے، لیکن اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دلی آنا جانا اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب ان کی عمر صرف 5 سال کی تھی. ان کے چند خطوط سے یہ خیال ہوتا ہے کہ انہوں نے غالباً 15-16 برس کی عمر میں آگرہ چھوڑ کر مستقل طور پر دلی میں رہنا شروع کر دیا تھا. یہ تبدیلی مرزا غالب کی زندگی کا ایک نہایت اہم واقعہ ہے. اگر وہ آگرے میں رہتے تو شاعری میں اس بلند مرتبے کو کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے. آگرہ میں شاعری اور شاعروں کو سمجھنے والوں کی تعداد دلی کے مقابلے میں بہت کم تھی. شروع میں غالب کا کلام بھی بہت مشکل تھا اور وہ مشہور فارسی شاعر بے دل کے رنگ میں شعر کہا کرتے تھے. اس لیے ان کے اکثر عجیب و غریب شعر آگرے والوں کی سمجھ میں نہیں آتے تھے. ادھر غالب ان لوگوں کے اعتراضات پر بہت ناراض ہوتے تھے. اس زمانے میں دلی کا ماحول بھی ادبی لحاظ سے بہت خوشگوار تھا. اس زمانے کے شاعروں میں شاہ نصیر، ذوق، مومن، عالموں میں شاہ عبدالعزیز، شاہ اسماعیل، شاہ عبد القادر، سید احمد دہلوی، مولانا فضل خیر آبادی، حکیموں میں حکیم محمود خان، حکیم احسن اللہ خان، حکیم رضا خان،
اور نقادوں میں نواب مصطفیٰ خان شیفتہ جیسی بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں۔ خوش قسمتی سے مرزا غالب کو مولانا فضل حق اور نواب شیفتہ ایسے صاحبان علم و فن کی دوستی اور نزدیک ہونے کی نعمت ملی۔ ان بزرگوں نے غالب کو ان کے اشعار کی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ کیا اور مرزا صحیح راہ پر پڑے تو تھوڑے ہی عرصے میں ان کی شاعرانہ عظمت کے آسمان تک جا پہنچے۔ دہلی آنے کے بعد غالب کی شاعری میں جو نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی اس کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ یہاں آ کر انہوں نے نہایت غور سے ہندوستان کے فارسی شعراء کے کلام کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد ان کا رنگ اختیار کیا۔ غالب کی شہرت ویسے تو ایک اردو شاعر کی حیثیت سے ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی اردو شاعر کی پیروی نہیں کی، یعنی اس کی طرح شاعری کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اردو زبان میں شعر کہنے کے لیے بھی پہلے بیدل اور بعد میں عرفی اور نظیری کا رنگ اختیار کیا جو فارسی زبان کے شاعر ہیں۔ وہ میر تقی میر کے بہت چاہنے والوں میں تھے اور اپنے دیوان میں انہوں نے میر کا ذکر بہت عزت اور ادب سے کیا ہے اور انہیں ریختے کا استاد مانا ہے۔ آپ نے وہ شعر تو سنا ہوگا، ریختے کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ لیکن میر کی غزلوں پر جو غزلیں انہوں نے کہی ہیں وہ بھی میر نہیں بلکہ بے دل کے رنگ میں ہیں، اور اگرچہ ان کے اس زمانے میں ان کے اشعار کی زبان اردو ہے، لیکن مضمون کی زبان تمام کی تمام فارسی خصوصیات لیے ہوئے ہے۔ غالب کی جوانی کا بہت بڑا حصہ عیش اور آرام میں گزرا۔ ان کے ابتدائی کلام میں اس رنگین زمانے کی طرف جا بجائے اشارے موجود ہیں، لیکن 1826 سے ان کی مشکلات کا آغاز ہوتا ہے۔ غالب کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ لارڈ لیک کی عملداری میں 400 سواروں کے رسالدار تھے۔ ان کی خدمات کے سلسلے میں انگریزی سرکار نے غالب اور ان کے خاندان والوں کے لیے 10,000 روپیہ سالانہ پینشن مقرر کی تھی، لیکن 1826 میں یہ رقم گھٹا کر 5,000 کر دی گئی، جس کے خلاف مرزا غالب نے اپیل کی اور اس کے لیے انہیں 1828 میں کلکتے بھی جانا پڑا، لیکن آخری فیصلہ ان کے خلاف ہوا اور ان کی اپیل نامنظور کر دی گئی۔ اس کے علاوہ مرزا کو زمانے میں سب سے بڑا صدمہ یہ پہنچا کہ چھوٹا بھائی مرزا یوسف دیوانہ ہو گیا، یعنی اسے پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ بھائی سے انہیں بہت محبت تھی، ان کے خطوں میں جہاں کہیں بھی اس کا ذکر آیا ہے یہ محبت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد غالب کو زندگی بھر مصیبتوں اور ناکامیوں کا ہی سامنا رہا، لیکن آہستہ آہستہ وہ ان مصیبتوں کے عادی ہو گئے۔ اس کے علاوہ اب انہیں یہ بھی یقین ہو چکا تھا کہ میری مالی حالت کچھ بھی کر لوں سدھر نہیں سکتی۔ انہوں نے اپنی آمدنی بڑھانے کی فکر اور دوڑ دھوپ ہی ختم کر دی۔ 1846 میں انہیں ٹامس کالج میں فارسی کی پروفیسری کے لیے بلایا گیا اور چیف سیکریٹری یہ خیال کر کے ان کے استقبال کے لیے اپنی کوٹھی سے باہر نہیں نکلا کہ مرزا لاکھ بڑے شاعر ہوں، اس وقت تو ایک امیدوار کی حیثیت سے ملنے آئے ہیں۔ تو مرزا غالب کو یہ بات بہت بری لگی اور انہیں ایسا لگا جیسے کہ چیف سیکریٹری نے ان کی بے عزتی کی ہو، اس لیے وہ اس سے ملے بغیر گھر چلے آئے، یعنی اس نوکری کو ٹھکرا دیا۔ اس زمانے میں مرزا کی شاعری میں ایک اہم تبدیلی واقع ہوئی۔ انہوں نے عرصے سے اردو شاعری ترک کر رکھی تھی، یعنی چھوڑ دی تھی۔ ان دنوں دہلی میں جا بجا مشاعرے ہوتے تھے، مرزا ان سب میں تو نہیں جاتے تھے لیکن کچھ میں چلے جاتے تھے اور وہاں فارسی کے شعر پڑھا کرتے تھے، لیکن 1845 میں انہوں نے کبھی کبھی اردو کی غزلیں بھی کہنا شروع کر دی۔ اس کے کچھ عرصے بعد مرزا اور دربار شاہی میں تعلق ہوا اور وہ بہادر شاہ کے مرید ہو گئے۔ دربار سے ان کا مستقل تعلق اس وقت قائم ہوا جب بہادر شاہ ظفر نے انہیں اپنے خاندان کی یعنی تیموری بادشاہوں کی تاریخ لکھنے کا کام ان کے سپرد کیا۔ اس سے پہلے
دربار میں ان کی حیثیت محض اتنی ہی تھی کہ قصیدے اور نظمیں پڑھتے اور انعام وغیرہ لیتے تھے، مگر اب ان کا شمار باقاعدہ درباریوں میں ہونے لگا۔ بادشاہ نے انہیں خطاب دیا نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ وغیرہ۔ اس کے علاوہ تاریخ نویسی کی خدمات کے عوض 600 روپے سالانہ وظیفہ بھی مقرر کیا۔ اسی سال یعنی 1850 میں وہ 400 روپے سالانہ تنخواہ پر ولی عہد شہزادہ فتح الملک کے استاد مقرر ہوئے، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکا کیونکہ 2 ہی سال بعد ولی عہد کا انتقال ہو گیا۔ اور شاہین نے اور جو انہوں نے شاہ نے تیموری کی تاریخ لکھی تھی، اس کا نام تھا مہر نیم روز، وہ بھی بہادر شاہ کو پسند نہیں آئی کیونکہ مرزا کا لکھنے کا طریقہ بہت مشکل تھا۔ اس کا پہلا حصہ 1855 میں یعنی کہ غدر سے کوئی 2 سال پہلے چھپ گیا، لیکن مرزا کو دوسرا حصہ لکھنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ اس کے تھوڑے عرصے بعد غالب کو نواب زین الدین عارف کی موت کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ عارف غالب کی بیوی کے بھانجے تھے اور بہت اچھے شاعر تھے۔ غالب کو ان سے بے اندازہ محبت تھی۔ ان کے مرنے کا مرزا کو اس قدر صدمہ ہوا کہ کافی عرصے تک ان کی زندگی بالکل ہی تاریک رہی۔ عارف کے 2 بیٹے تھے، حسین علی خان اور باقر علی خان۔ مرزا ان دونوں بچوں کو اپنے پاس لے آئے اور حقیقی اولاد سے زیادہ پیار محبت کے ساتھ ان کی پرورش کی۔ 1855 میں غالب بادشاہ کے استاد مقرر ہوئے اور اسی سال دربار رامپور سے ان کا تعلق ہوا۔ نواب رامپور ان سے اپنے شعروں پر اصلاح لیا کرتے تھے، یعنی کہ وہ نواب رامپور کے شاعری میں استاد تھے۔ انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد غالب کی بہت مدد کی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ انہی کی وجہ سے غالب نسبتاً ایک شریفانہ زندگی گزارتے رہے، ورنہ 1857 کے بعد مسلمانوں کے اچھے اچھے گھرانے فاقے کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ 1857 میں ہندوستانیوں نے انگریزی راج کے خلاف بغاوت کر دی، جس نے ہندوستان کی سیاسی اور معاشرتی زندگی پر ایک امٹ نقوش چھوڑے۔ اس جنگ نے غالب کی شاعری پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ وہ ایک حساس شاعر تھے، اس لیے جنگ آزادی کے حالات سے ان کا متاثر ہونا ناممکن تھا۔ انہوں نے اس ہنگامے میں بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ قید اور بند سے تو خیر وہ محفوظ رہے، لیکن اپنی پریشانیوں اور دوستوں اور عزیزوں کی موت اور دیر پریشانیوں کے صدموں سے بچ نہ سکے۔ انگریزوں کے قبضے کے بعد دلی میں بڑی تباہی مچی۔ غالب کے حساس اور شاعر دل پر اس بربادی کا جو اثر ہوا وہ ان کے خطوط سے ظاہر ہوتا ہے۔ غالب جنگ آزادی کے بعد صرف 10 برس اور جیے۔ آخری عمر میں بہت کمزور ہو گئے تھے اور ہر وقت موت کی آرزو کیا کرتے تھے۔ انہیں اپنی موت کا اس قدر شدید انتظار تھا کہ ہر سال اپنی تاریخ وفات نکالا کرتے تھے۔ آخر 15 فروری 1868 کو 73 برس کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی اور حضرت سلطان نظام الدین اولیاء کی درگاہ میں دفن کیے گئے۔ غالب کی اردو کتابوں میں دیوان غالب، عود ہندی، اردو معلی اور فارسی میں کلیات غالب، پنج آہنگ، قات برہان، نامہ غالب، مہر نیم روز، دستمبو اور سبد چین بہت مشہور اور قابل قدر کتابیں ہیں۔ ان کے شاگرد بے شمار تھے، لیکن مولانا الطاف حسین حالی، میر مہدی مجروح، مرزا قربان علی بیگ سالک، مرزا حاتم علی مہر، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ اور منشی ہر گوپال تفتہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مرزا کے اخلاق اور عادات کی جو تصویر مولانا حالی نے یادگار غالب میں کھینچی ہے، وہ اپنی جگہ اس قدر مکمل ہے کہ اس میں مزید اضافے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ غالب کی شہرت کی بنیاد شاید دیوان غالب سے بھی زیادہ مولانا حالی کے اس شاہکار کتاب پر ہے۔ مرزا غالب بہت وزیدار انسان تھے، حالانکہ انہیں کبھی صحیح نوابی شان میسر نہیں ہوئی، مگر جہاں تک ہو سکا انہوں نے جاگیرداروں
اور زمینداروں کی تمام وزیداریاں نبھائیں، اور حسن اخلاق اور لحاظ و مربت میں وہ عہد مغلیہ کے شرفا کا ایک اچھا نمونہ تھے۔ غالب کی طبیعت میں ایک خاص جوہر ان کی طبیعت کا کھلا ہونا تھا۔ وہ دل کے بہت غنی تھے۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں ان کا ہاتھ بہت تنگ رہا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی وزیداری میں فرق نہیں آنے دیا۔ دوست احباب سے جو اچھے سلوک اچھے دنوں میں کرتے تھے، وہی اس دور میں بھی جاری رکھا۔ حالانکہ پرانے شاعروں پر ایک الزام یہ ہے کہ وہ لالچی ہوتے ہیں، غالب پر یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ بالکل ہی فقیر اور قلندر تو نہیں تھے، لیکن وہ لالچی بندے بالکل بھی نہیں تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ذاتی مصلحتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی شان میں قصیدے لکھے، لیکن ان کی قصیدہ گوئی بھی اپنے اندر ایک خاص شان لیے ہوئے ہے۔ عام اردو شعراء کے مقابلے میں غالب نے قصیدے بہت کم لکھے، اور ان کے مجموعہ کلام میں بہت کم قصیدے ملتے ہیں، اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے، لیکن جو چیز پیش کی ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ ایک بات جو غالب کو درجے کو اردو کے دوسرے قصیدہ گو شاعروں سے بلند کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ممدوح سے سوال کرتے وقت بھی اپنی خودداری اور بانک پن کو نہیں چھوڑتے، مدح سرائی بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی وزیداری پر بھی حرف نہیں آنے دیتے۔ ممدوح سے صلہ مانگتے ہیں، لیکن اپنی گردن ذلت میں کبھی خم نہیں کرتے۔ انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں، یعنی ان کی تعریف میں، ایک قصیدہ لکھا جس کی شان نزول یہ تھی کہ شاہی دربار سے ان کو تنخواہ ہر مہینے کے بجائے پوری 6 مہینوں کے گزرنے پر یعنی 6 ماہی ملتی تھی، اور مرزا پر یہ دن گزارنے بڑے مشکل تھے۔ جب ادھار پر گزر کرتے کرتے تنگ آ گئے تو بادشاہ کے حضور میں ایک قصیدہ پیش کیا اور درخواست کی کہ میری تنخواہ مجھے ہر ماہ عطا کی جائے، لیکن اس انداز سے کہ اس میں انہوں نے اپنا بانک پن نہیں چھوڑا۔ تو بہت ہی خوبصورت قصیدہ ہے جو ہم اس وقت یہاں شامل نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ کو دیوان غالب میں انشاءاللہ تعالی ضرور مل جائے گا۔ اب غالب کی خودداری کو دیکھتے ہوئے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بڑے غصے والے ہوں گے، بڑے خشک مزاج ہوں گے، لیکن ان کے مزاج میں اس قدر ہنسی مذاق اور شوخی تھی کہ لطیفہ گوئی اور فقرہ چست کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، بلا کے حاضر جواب تھے، اور سننے والوں کو اپنی بدلہ سنجی سے تڑپا دیتے تھے۔ زندگی میں اور اس سے کہیں زیادہ موت کے بعد جو قدردانی غالب کی ہوئی، اقبال کو چھوڑ کر اردو ادب میں اس کی مثال نہیں ملے گی۔ ہم اثر نقاد خصوصاً جب وہ بھی شاعر ہوں، اپنے زمانے کے شاعروں کی خوبیوں کا اعتراف کرنے میں ہمیشہ بخل سے کام لیتے ہیں، لیکن شیفتہ نے اپنی کتاب گلشن بےخار میں غالب کی اتنی تعریف کی کہ لوگ حیران تھے کہ شیفتہ اس قدر تعریف کرے۔ مرنے کے بعد غالب کی جو قدر ہوئی اس کی توقع تو خیر خود انہیں بھی نہیں ہوگی۔ ان کے دیوان کی شرحیں، ان کے کلام کے مختلف ایڈیشن اتنی زیادہ تعداد میں چھپے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے۔ غالب پر اردو زبان میں اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ وہ ان کے نام کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ غالب کی مقبولیت کا سب سے بڑا سبب ڈاکٹر بجنوری نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی 2 کتابیں ہیں جو لگتا ہے اوپر سے اتری ہیں، ایک تو ہے مقدس وید اور دوسری ہے دیوان غالب۔ اس میں مشکل سے 100 صفحے ہیں، لیکن کیا ہے جو اس میں موجود نہیں؟ کون سا نغمہ ہے جو اس زندگی کے تاروں میں آپ کو سنائی نہیں دیتا؟ شاعر کی حیثیت سے مرزا غالب کا رنگ دوسرے شعراء سے بہت جدا گانا تھا۔ انہوں نے ایسے مضمون باندھے ہیں جن کی طرف ان سے پہلے آنے والے اور ان کے زمانے میں موجود لوگوں کی نظر کبھی گئی نہیں تھی۔ انہوں نے نہ صرف اپنے لیے ایک نئی راہ نکالی، بلکہ اردو شاعری میں ایک نئے اور مستقل اسکول آف تھاٹ کی بنیاد بھی رکھ گئے۔ انہوں نے اردو زبان کو ایسی تشبیہیں، ترکیبیں، استعارے دیے جن کا استعمال ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ غالب ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کا کلام کبھی باسی نہیں ہوگا۔ غالب کا کمال یہ ہے کہ اس کے خیالات صدیوں بعد بھی پرانے نہیں لگتے، ان میں ہمیشہ ایسی تازگی رہتی ہے
کہ انہیں جب بھی پڑھا جائے ایک نیا لطف آتا ہے، اور یہی غالب کے کلام کی مقبولیت کا سب سے بڑا راز ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ مرزا غالب کے کلام کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں مختصر سی گفتگو کی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اگر آپ کو یہ گفتگو اچھی لگی ہوگی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب چاہتے ہیں ہم آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔